السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو عزیز، دوستو پیارے دوستو، آدھے سر کا درد یا پورے سر کا درد، اس سے آرام کے لیے اس کا بہت پیارا روحانی علاج ہے، روحانی وظیفہ ہے۔ اس کو آپ کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی آہستہ آہستہ آدھے سر کی درد ہو یا پورے سر کی درد ہو وہ ختم ہو جائے گی۔ بہت پیارا سا وظیفہ ہے، بہت آسان سا ہے۔ آپ نے 65 ٹائم 65 بار آپ نے لا الہ الا اللہ کا ورد کرنا ہے، 65 بار۔ تو اول آخر ایک بار دروشی پڑھ کے تو 65 بار لا الہ الا اللہ کا ورد کرنا ہے۔ اس کے بعد جب پڑھ لیں تو آپ مریض کے سر پہ ہاتھ پھیر دیں، پھونک مار دیں، دم کر دیں۔ تو یہ آپ ڈیلی کرنا ہے جب تک یہ درد ختم نہ ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس بیماری سے نجات عطا فرما دے گا۔ بہت آسان سا وظیفہ ہے، اس کو آپ کر لیجئے گا۔ یہ اس بیماری سے آپ کو ہمیشہ کے لیے چھٹکارا مل جائے گا۔ تو دوستو، بیماری کوئی بھی ہو، جب اس کے بارے میں آپ ڈیپلی سوچنا شروع کر دیتے ہیں تو وہ بیماری بڑھنا شروع ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ اندر سے ہم بیمار ہونا شروع ہو جاتے ہیں سوچ سوچ کے۔ تو ذرا اگنور کیا کریں، کوئی بھی مسئلہ، کوئی بیماری، کوئی ٹینشن آ جائے تو اگنور کریں، مگر اس کے پازیٹیو حل کے لیے آپ کوشاں ہو جائیں، اس کو پازیٹیو حل کے لیے کوشش کرنا شروع کر دیں۔ تو یہ نہیں کہ وہ اس کو اگنور کر کے بیٹھ جانا، نہیں، کوشش کرنی ہے کہ اس کا پازیٹیو حل نکلے اور اس کو ریزالو کریں، سالو کریں اس مسئلے کو۔ تو دوستو، اسی میں ہی سب کچھ، آپ کی خوشیاں، آپ کے غم، سب کچھ اسی میں ہی ہے، آپ کی سوچ میں ہی ہے۔ پازیٹیو سوچ رکھیں۔ دوستو، دعائیں کن کی قبول ہوتی ہیں؟ جو دعائیں مانگی جاتی ہیں وہ کیسے قبول ہوتی ہیں؟ تو دوستو، صحت، عافیت، رزق، دنیا کی ہر نعمت کے لیے جو دعائیں مانگی جاتی ہیں وہ کیسے قبول ہوتی ہیں؟ دعائیں ان کی کبھی قبول نہیں ہوتی جن کے دل میں بغض ہو، بغض سے بھرے ہوں، جن کے دل جو دوسروں سے حسد کرے، جو دعاؤں میں بھی کسی کا برا مانگے، برا سوچے، بد دعائیں دے، بہت ساری ایسی چیزیں۔ تو دوستو، دعائیں کثرت سے ان کی قبول ہوتی ہیں جو گھر سے نکلے تو سب کی خیر مانگے، جو گھر سے نکلے تو اس کو جو بھی نظر آئے اس کے لیے دعا کرے، چاہے آپ اس کو جانتے ہو یا نہیں، سب کی خیر مانگے۔ اگر آپ کسی ہسپتال کے قریب سے گزرے ہیں تو آپ سب کے لیے ان کی صحت کی دعا مانگیں۔ کسی ریڑھی والے کے پاس سے گزرے ہیں تو اس کے لیے اچھے رزق کی دعا مانگیں۔ جو مزدور رزق کی تلاش میں نکلا ہے تو اس کے لیے، رزق کے لیے، اس کے رزق کی دعا مانگے، یا اللہ اس کو بھی پاکیزہ رزق عطا فرما دے، کوئی بھوکا نہ سوئے۔ اگر کوئی نابینا دیکھے تو اس کی بینائی کے لیے دعا مانگے، کوئی ٹانگوں سے معذور ہے تو اس کے لیے دعا مانگے، اس کی صحت کے لیے دعا مانگے، دکاندار کے لیے دعا مانگے کہ یا اللہ اس کو حلال اور پاکیزہ رزق عطا فرما، اس کے رزق میں اضافہ فرما۔ غرض روڈ پر چلتے ہوئے ہر اس شخص کے لیے دعا مانگے، چاہے وہ گاڑی پر ہو، بائک پر ہو، سائیکل پر ہو، پولیس والا ہو یا کوئی مجرم ہو، جس کو بھی دیکھیں اس کی خیریت اور عافیت اور اس کی صحت اور رزق کے لیے دعا مانگیں، اس کی رزق میں برکت کے لیے دعا مانگیں۔ تو دوستو، اپنے بہنوں بھائیوں کے لیے ان کی غیر موجودگی میں دعا مانگیں، سب رشتہ داروں کے لیے دعا مانگیں، مسجد میں جائیں تو سب نمازیوں کے لیے خیر و عافیت اور ان کی جائز حاجات کے لیے دعا مانگیں۔ اس کو اپنا معمول بنا لیں تو دیکھیں آپ کی ہر خواہش، ہر حاجت بغیر مانگے پوری ہوگی، کثرت سے دعائیں قبول ہوں گی۔ آپ کو اپنے لیے کچھ بھی نہیں مانگنا پڑے گا، خود ہی آپ کے سب مسئلے ایسے حل ہوں گے کہ آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ آپ دوسروں کے لیے مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو خود عنایت فرما دے گا۔
جب آپ کسی کے لیے دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کسی کا مسئلہ حل کرنے سے پہلے آپ کا مسئلہ حل فرما دیتا ہے، پھر اس کی جس کے لیے آپ نے دعا کی۔ دوسروں کے لیے کثرت سے دعا کرنے سے آپ کی دعائیں کثرت سے قبول ہوں گی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی بندہ اپنے بھائی کے لیے اس کی غیر موجودگی میں دعا کرتا ہے تو ایک فرشتہ دعا کرنے والے کے قریب کھڑا ہوتا ہے، تو وہ اس دعا کرنے والے کی دعا پر آمین کہتا ہے، اور ساتھ یہ بھی کہتا ہے کہ تیرے لیے بھی ایسی خوشخبری ہو۔ اس میں آپ کی دعا کیسے قبول ہوئی؟ آپ نے کسی کے لیے دعا کی، فرشتے نے آپ کے لیے دعا کی۔ آپ نے اپنے بھائی کے حق میں دعا کی، وہ قبول ہوگی، اور میرے لیے فرشتے نے دعا کی، وہ قبول ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ ایک اور حدیث مبارک میں ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ اس بندے سے فرماتا ہے کہ تم نے اپنے بھائی کے لیے دعا کی، میں پہلے تم سے شروع کروں گا، پہلے تم کو عطا کروں گا، پھر تیرے بھائی کو عطا کروں گا۔ اپنی دعاؤں میں دوسروں کو شریک کریں، دوسروں کے لیے دعا مانگیں، اور دعا مانگنا شروع کر دیں تو آپ کی دعائیں ایسے قبول ہوں گی کہ آپ کو مانگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اللہ سے دعا کا بہت پیارا طریقہ ہے یہ، اس کو معمول بنا لیں، کبھی پریشانی نہیں آئے گی۔ ایک اور حدیث مبارک میں ارشاد ہے، جو مومنوں کے لیے دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ہر مومن کے بدلے ایک نیکی عطا فرما دیتا ہے۔ تو دوستو، دوسروں کے لیے دعا مانگیں، دوسروں کو اپنی دعاؤں میں شریک کریں، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے کوئی مسئلے مسائل نہیں رہیں گے، کوئی پرابلم نہیں ہوگی، آپ کو کچھ اپنے لیے مانگنا نہیں پڑے گا۔ دوسروں کے لیے مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی حاجات ان کے صدقے پوری کر دے گا۔ تو آپ دوسروں کو اپنی دعاؤں میں شریک کریں، اپنی دعاؤں کا حصہ بنائیں، آپ ہر وقت دعا مانگیں دوسروں کے لیے، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اپنے لیے کچھ بھی نہیں مانگنا پڑے گا، اور آپ کی دعائیں ایسے کثرت سے قبول ہوں گی کہ جو آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ آپ دوسروں کی بھلائی کے لیے دعا کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ سب سے پہلے آپ کے مسئلے حل ہوں گے۔ دوسروں کے لیے دعا مانگنا اپنا معمول بنا لیں تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی ہر خواہش حاجت پوری ہوگی، اور کثرت سے دعائیں قبول ہوں گی۔ آپ کو اپنے لیے کچھ بھی نہیں مانگنے کی ضرورت پڑے گی، آپ کے مسائل سب حل ہو جائیں گے۔ تو دوستو، دعائیں اس طرح قبول ہوتی ہیں کہ آپ دوسروں کو اپنی دعاؤں میں شریک کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی مدد فرمائے گا، اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ ایمان میں رکھے، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ ہماری ویڈیو پسند آئے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں۔